عباده العلماء صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم سبھی مل کر نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد السلام یا رام فرمانے والے آقا و مولا صبح کائنات کے شمس النور شام کائنات کے بدر الجام جناب ہوئے فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ بے سلام میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عشق و محبت میں ڈوب کر کے آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد المعافرین صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کے دربار کا قرینہ مجھے دے دو, مصطفیٰ کے دربار کا قرینہ مجھے دے دو, تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو. اور کوثر و تسنیم کے پیالے مبارک ہو تمہیں, کوثر و تسنیم کے پیالے مبارک ہو تمہیں, دو گھونٹ آقا کا پسینہ مجھے دے دو, دو گھونٹ آقا کا پسینہ مجھے دے دو. اور نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے, نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے, جہاں وہ ذکر نبی وہ مقام خوشبو دے, جہاں وہ ذکر نبی وہ مقام خوشبو دے. اور کبھی وہ بزم سماعت کو کھو نہیں سکتا, کبھی وہ بزم سماعت کو کھو نہیں سکتا. نبی کا ذکر سنے تو کان خوشبو دے, نبی کا ذکر سنے تو کان خوشبو دے. معزز حاضرین کرام, آج کا یہ پروگرام دارالعلوم سنت غوث اعظم کے زیر اہتمام جاری مدرسہ اہل سنت نور النساء عبدالسلام کا پہلا سالانہ جلسہ تکمیل ناظر قرآن اور تقسیم انعامات و اسناد کا منعقد کیا گیا ہے. نماز عشاء کے بعد سے مدرسے کے ننھے ننھے بچے اپنی ننھی ننھی زبان سے مکالمہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقاریر احادیث مبارکہ پیش کر رہے تھے. اور ایک سال کے قلیل عرصے میں الحمدللہ یہاں کے معلمین نے اس بنجر علاقے میں بہت ہی محنت کر کے ان بچوں کو علم و دین سے آراستہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ یہاں کے منتظمین اور معلمین کو اور مزید اسی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین کرام, یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کے جز کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علم و نور, علم و روشنی ہے, علم و اجالا ہے, اور جہالت جو ہے تاریکی ہے, جہالت اندھیرا ہے. علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ,
علم و دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم و دین کو حاصل کریں، اور علم و دین حاصل کرنے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی۔ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی کالی کوٹری تک کے انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اور علم کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ مسجد دمشق میں ایک شخص حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، اے صحابی رسول، میں مدینہ منورہ سے اتنی دور جو چل کر کے آیا ہوں، صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم و دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو وہ گویا کہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور طالب علموں کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنا بازو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان والے، زمین والے اور سمندر کے اندر مچھلیاں اور سوراخوں کے اندر چونٹیاں یہ سب استغفار کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم، ایک سست عالم 1000 عابد سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ تو آئیے میں حدیث پاک کے ذریعے بتاتا ہوا چلوں کہ وقت عصر شیاطین جو ہے سمندر کے کنارے جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد ایک تخت بچھایا جاتا ہے، اور اس تخت پر ابلیس بیٹھتا ہے۔ جب تمام شیاطین ابلیس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں تو پھر شیاطین جو ہے پورے دن کی کارکردگی اپنی پیش کرتے ہیں۔ ان شیطانوں میں ایک شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کے اندر جھگڑا کروا دیا، یہاں تک کہ ان میں آپس میں طلاق ہو گیا۔ ابلیس کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ دوسرا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں نے اتنے زنا کروائے۔ ابلیس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں نے بھائی میں جھگڑا کروا دیا۔ اسی طرح شیاطین ایک کے بعد ایک اپنی باتیں پیش کرتے ہیں۔ ان شیاطین میں ایک چھوٹا سا شیطان ہوتا ہے جو کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ آج میں نے ایک معمولی سا کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک چھوٹا سا طالب علم وہ مدرسہ جا رہا تھا، اور میں اسے مدرسہ جانے سے روک دیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ ابلیس جو ہے تخت سے اچھل کر کے نیچے آ جاتا ہے، اور فوراً اس شیطان کو گلے لگا لیتا ہے، اور گلے لگانے کے بعد اپنی مسند پر اسے بٹھاتا ہے۔ تمام شیاطین جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، میاں بیوی کے اندر جھگڑا کروا دیا، بھائی کا خون کروا دیا، پڑوسی میں جھگڑا لگوا دیا، ہم نے اتنا بڑا کام کیا۔ ہم ابلیس خوش نہیں ہوا، اور اس نے صرف ایک چھوٹے سے بچے کو جو مدرسہ جا رہا تھا اسے صرف مدرسہ جانے سے روک دیا۔ تو ابلیس اتنا خوش ہو گیا تو اسے اپنے سینے سے لگا دیا اور اسے اپنی جگہ پر بٹھایا۔ ابلیس کہتا ہے کہ ابلیس سے تمام شیاطین کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہم نے اتنا بڑا کام کیا لیکن آپ خوش نہیں ہوئے، اور اس نے ایک چھوٹا سا کام کیا تو آپ اتنا خوش ہو گئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ سنو، تم نے جتنے بھی کام کیے سب اسی کا صدقہ ہے، تم نے جو بھی کام کیا ہے سب اسی کا صدقہ ہے، اس لیے کہ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ گناہ نہ ہوتے، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ کام نہ ہوتے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ایسا مقام بتاؤ جہاں پر ایک عابد رہتا ہو لیکن وہ عابد عالم نہیں ہے، اور وہیں پر ایک عالم بھی رہتا ہے۔ تو شیاطین نے کہا کہ فلاں مقام ہے جہاں پر ایک عابد تو رہتا ہے، عابد تو ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، اور وہیں پر ایک عالم بھی رہتے ہیں۔ ابلیس تمام شیاطین کو لے کر اس مقام پر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد تمام شیاطین مخفی ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور ابلیس جو ہے
انسانی شکل و صورت بنا کر کے ایک راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، عابد صاحب تہجد کی نماز کے بعد جو ہے فجر کی نماز کا انتظار کرتے ہیں کہ فجر کی اذان ہو تو میں نماز پڑھوں۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے وہ عابد صاحب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نکل کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتے ہیں۔ ابلیس جو انسانی شکل و صورت پہ بنا کر کے کھڑا ہوا تھا وہ اس عابد سے روک کر کے سلام کہتا ہے، اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عابد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پوچھو تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ ابلیس فوراً اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالتا ہے، اور شیشی نکالنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ پاک قادر ہے کہ وہ ساتوں زمین اور آسمان کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے۔ ابلیس کہتا ہے اس عابد سے، اس شخص سے کہ کیا اللہ اس بات پر قادر ہے اس چھوٹی سی شیشی کے اندر ساتوں زمین و آسمان کو داخل کر دے۔ عابد اس چھوٹی سی شیشی کو دیکھتا ہے اور اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ کہاں ساتوں زمین اور آسمان اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی۔ اتنا سننا تھا کہ ابلیس کہتا ہے ٹھیک ہے، جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ وہ عابد چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، سورج نکلنے ہی والا ہوتا ہے، کہ ایک عالم صاحب جلدی جلدی راستے سے گزرتے ہیں نماز کے لیے۔ ابلیس پھر شیطانی شکل و صورت میں کھڑا رہتا ہے، سلام پیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جلدی پوچھو، نماز کا وقت تو تھوڑا ہی بچا ہے اور مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ پھر وہ ابلیس اپنے جیب سے وہی شیشی نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ساتوں زمین و آسمان کو اس چھوٹی سی شیشی کے اندر ڈال سکتا ہے۔ جو ہی یہ سننا تھا کہ عالم صاحب فوراً آپ بگولا ہو جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، اے کم بخت سن، یہ شیشی تو بہت بڑی بات ہے، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر چاہے تو کروڑوں زمین و آسمان کو بھی داخل کر سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہے تو ایک سوئی کے ناکے کے اندر 7 زمین و آسمان نہیں بلکہ کروڑوں زمین و آسمان کو داخل کر سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شیاطین سے وہ ابلیس کہتا ہے کہ دیکھو وہ عابد جو تھا اسے بہت بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اسے اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا، اس لیے اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ اور عالم صاحب نے جب کہا کہ تو مجھے ابلیس معلوم ہوتا ہے اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک شیشی تو بڑی بات ہے، وہ سوئی کے ناکے کے اندر کروڑوں زمین و آسمان کو داخل کر سکتا ہے، یہ صرف علم کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک سست عالم 1000 عابد سے افضل والا ہے، اس لیے کہ عابد صرف عبادت کرتا ہے، لیکن عالم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم و دین کی طرف راغب کریں، اپنے بچوں کو علم و دین سکھائیں۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا، اس علم کے ذریعے ہمارے ایمان کا بھی تحفظ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عقیدے کا بھی تحفظ ہوگا۔ حضرت سیدنا مولانا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ علم یہ انبیاء کرام کی میراث ہے، اور مال جو ہے یہ شداد فرعون حامان کی میراث ہے۔ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت خود انسان کو کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح علم جو ہے یہ قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، جبکہ مال دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور علم جو ہوتا ہے علم و دین، وہ صراط پر گزرتے وقت یہ علم و دین جو ہے اس شخص کی حفاظت کرے گا، جبکہ مال جو ہے کوئی حفاظت نہیں کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم و دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دلانے کے لیے مدرسہ اہل سنت نور النساء میں بھیجیں۔ اسی طرح علم کیوں ضروری ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اللہ نے آپ کو ایسا کمال اور
ایسا تقویٰ اور ایسا علم عطا کیا تھا کہ جہاں بڑے بڑے لوگ گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے وہاں ہم کروڑوں حنفیوں کے امام و پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے مسائل کو لوگوں کے چند منٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ ہم نے اکثر سنا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے پانی منگوایا۔ حضرت امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پانی لا کر دے دو۔ اب بیوی پانی لے کر آ رہی تھی، کسی بات پر شوہر غصے میں آ گیا۔ جب وہ پانی لے کر کے آئی تو شوہر کہتا ہے جب یہ پانی میں نہیں پیوں گا۔ دیکھو یہ وہ کیسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ یہ پانی میں نہیں پیوں گا، اور اگر یہ پانی تم نے پیا تو تم پر طلاق ہے، اور اگر یہ پانی کسی دوسرے نے پیا تو بھی تم پر طلاق، اور اگر تم نے اس پانی کو پھینک دیا تو بھی تم پر طلاق۔ بیوی حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں؟ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اگر میں پانی پیتی ہوں تو مجھ پر طلاق، اگر کوئی دوسرا پیتا ہے تو بھی طلاق، اور اگر یہ پانی پھینک دو تو بھی طلاق۔ ایک شخص کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر نے ایسا ایسا کہا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت سے کہنا کہ ایک رومال لو اور اس رومال کو اس پانی کے اندر ڈال کر کے رومال کے اندر پانی کو جذب کر لو اور اس رومال کو دھوپ کے اندر سکھا دو، تمہارا طلاق نہیں ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا علم تھا کہ جہاں لوگوں کی پہنچ بھی نہیں پہنچ جا سکتی تھی، حضرت امام اعظم اس مسئلے کو چند منٹوں میں حل فرما دیا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کا بھی احترام کریں، کہ ہم اپنے بچوں کو علم و دین حاصل کرنے کے لیے بھیجیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ پہلے کے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو استاد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ آج تو ماحول یہ ہے کہ استاد جانے انجانے میں کسی بچے کو مار دیتا ہے تو ماں باپ جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کے واقعات کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا بادشاہ وقت ہارون رشید جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے، وہ کس طرح اپنے بچے کو اپنے استاد کا ادب سکھاتے ہیں کہ بادشاہ وقت ہارون رشید اپنے بیٹے کو اس وقت کے سب سے بڑے عالم حضرت اسمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس علم و دین حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت اسمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میرے بچے کو آپ علم و دین سکھاؤ۔ حضرت اسمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو قبول کر لیتے ہیں اور علم و دین سکھاتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے جو استاد جو حضرت اسمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ وضو کر رہے تھے اور ہارون رشید جو بادشاہ کا بیٹا تھا وہ اپنے استاد کو وضو کرا رہا تھا لوٹا لے کر کے، اور اسی دوران بادشاہ ہارون رشید کی آمد ہو جاتی ہے۔ ہارون رشید آتا ہے کہ دیکھو میرے بچے کی خبر لو۔ جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ استاد وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا لوٹا لے کر کے استاد کو وضو کرا رہا ہو۔ ہارون رشید اپنے بیٹے کو ایک کوڑا مارتے ہیں اور مارنے کے بعد کہتے ہیں کہ نادان، اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، تو ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے لیے وضو کے لیے لوٹا پکڑ اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کا پیر دھو۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم تھی کہ استاد کا کس طریقے سے ادب کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت پر بھی توجہ دیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ کے کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبر والے پر سخت عذاب ہو رہا ہے، قبر میں جو مردہ ہے وہ سخت عذاب میں گرفتار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ کچھ وقفے کے بعد جب
کیا دیکھتے ہیں کہ وہی قبر جس پر ابھی کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا، مردہ سخت و عذاب میں گرفتار تھا، اسی قبر میں نور بھرا ہوا ہے، وہ قبر نور سے روشن ہے۔ حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بار الہ، ابھی کچھ دیر پہلے میں جب یہاں سے گزرا تو دیکھا کہ اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اس قبر کے اندر جو مردہ تھا وہ سخت و عذاب میں گرفتار تھا، اور ابھی کچھ وقفے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پا گیا ہے اور اس کی قبر نور سے روشن ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ پاک کی بارگاہ سے ندا آئی کہ روح اللہ علیہ السلام سنو، یہ شخص بڑا گناہگار تھا، سخت گناہگار تھا، اس لیے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑے تھے اور اسے کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، اور اس کا بچہ آج مکتب میں گیا، اور مکتب میں جب گیا تو استاد نے اس بچے کو بسم اللہ شریف پڑھائی۔ جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے تعجب ہوا کہ میں اس شخص کو عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے بچے اگر صرف بسم اللہ پڑھیں تو اللہ پاک بسم اللہ کی برکت سے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہم پورے قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچے کو عالم حافظ بنائیں گے تو اللہ پاک پھر ہم پر کتنے انعامات کی بارش فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں، مبلغ اسلام بنائیں، دین کا داعی بنائیں، اس لیے کہ علم یہ بہت ضروری ہے۔ آج بڑی بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں لیکن انہیں نماز کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہوتا، وضو اور غسل کے فرائض پتہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو 50 سال 60 سال تک کے میری عبادت کریں گے مگر ان کی نمازیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 50 سال 60 سال تک کی عبادت کریں گے پھر ان کی نمازیں انہیں کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا وضو صحیح نہیں ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا غسل صحیح نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نمازیں ہی صحیح نہیں ہوگی۔ جب ہمارا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہماری نمازیں قبول کہاں سے ہوگی؟ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم عمر کو نہ دیکھیں کہ ہم عمر کے کس حصے میں پہنچ گئے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کریں کہ ہماری ضروریات زندگی دین و شریعت کے مطابق گزر سکے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں باز پرس ہوگی۔ اسی طرح ہم نے اکثر اولیاء کرام کے واقعات کو پڑھا تو واقعات میں یہی ملتا ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی تربیت میں سب سے زیادہ حصہ ان کی والدہ کا نظر آتا ہے۔ جب والدہ نیک ہوتی ہے تو پھر بیٹے بھی نیک اور صالح پیدا ہوتے ہیں، جب مائیں پاک باز ہوتی ہے تو بیٹے بھی پاک باز ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی آپ زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کا مزار مبارک دہلی شریف میں ہے۔ آپ کا واقعہ یوں ہے کہ جب آپ کچھ بڑے ہوئے اور آپ کو جب پہلی مرتبہ بسم اللہ شریف کے لیے بسم اللہ خانی کے لیے مدرسے میں بھیجا گیا، آپ استاد کے سامنے بیٹھے، استاد نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کو بسم اللہ شریف پڑھایا اور پڑھانے کے بعد الف با تا پڑھایا۔ کہتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بسم اللہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، استاد بار بار پڑھاتے ہیں الف با تا لیکن وہ نہیں پڑھتے، لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا بلکہ میں 15ویں پارے سے پڑھوں گا۔ جب یہ سنتے ہیں تو استاد حیران ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام مجمع بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ 15ویں پارے سے کیوں شروع کریں گے؟ کہا کہ 15ویں پارے
ہم خود نمازوں کا اہتمام کریں، ہم خود دیندار بن جائیں، اس کے بعد ہم بچوں کو تربیت کریں گے تو یقیناً بچے ہماری بات کا حکم مانیں گے۔ آج مائیں جھوٹ بولتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے جھوٹ نہ بولنا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم عمل نہیں کرتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے تو پھر یہ نیکی کی دعوت کوئی کام نہیں آئے گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمسن صحابی کے گھر جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ جب اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں جو کمسن صحابی ہیں، تو ان کی والدہ انہیں آواز دے کر بلاتی ہے کہ عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کیا دینا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں انہیں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انہیں نہیں دیتی یہ تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جاتا۔ آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ بچوں سے کچھ کام کرانا ہے، کچھ نہ کچھ لالچ دیا جاتا ہے، جب بچے کام کر لیتے ہیں پھر ان کی مراد کو پورا نہیں کیا جاتا، تو یہ جھوٹ میں شمار ہوگا۔ اور جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو ہمارے سماج کے معاشرے میں جسے برا نہیں جانا جاتا، جبکہ جھوٹ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جہنم کی اتنی، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور صرف اس لیے کہ لوگوں کو ہنسی مذاق کریں۔ آج جہاں 2 سے 4 نوجوان جمع ہوتے ہیں وہ جھوٹے من گھڑت قصے کہانیاں کہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یاد رکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور اس لیے بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے تو کل قیامت کے دن وہ اس وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں ڈالا جائے گا جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جھوٹ بولنے سے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تو اللہ پاک اس بندے کو اتنی گہرائی میں ڈالے گا جتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کریں۔ بزرگوں کے واقعات کو پڑھو، کیسا ہی وقت تو آ جاتا تھا لیکن وہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ہر جگہ انہیں کامیابی اور کامرانی ملا کرتی تھی۔ تو آج کا یہ پروگرام جو ہے مدرسہ اہل سنت نور النساء کے طلبہ کا سالانہ جلسے کے نام پر منعقد کیا گیا ہے۔ میں ان بچوں کے جو سرپرست تو آج آئے ہوئے ہیں انہیں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، انہیں نیک اور دیندار بنانا چاہتے ہیں، تو انہیں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی ہمیں خاص توجہ دینا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہے اس کے حلال کا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے بچوں کو اگر ہم جیسا کھلائیں گے بچے ویسا ہی کریں گے، اس کے حلال کھلائیں گے بچے نیک اور فرما بردار ہوں گے، حرام کھلائیں گے بچے بھی ویسا ہی گناہ کے کام کریں گے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی اعلان کروں گا کہ الحمدللہ عید کے بعد جو ہے مدرسہ اہل سنت نور النساء عبدالسلام میں جو ہے ابھی تک تو چھوٹے طلبہ و طالبات کی پڑھائی